السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. معزز حاضرین مجلس، دین میں اسلامی بھائیوں، اسلامی آداب کی سیریز میں آج کا ہمارا موضوع ہے بہن بھائیوں کے آداب کے سلسلے میں۔ بہن بھائیوں کے آداب کا مقصود یہ ہے کہ ان کے حقوق، لازم بات ہے جب حقوق کی پامالی ہوتی ہے تو یہی بے ادبی ہوتی ہے، چاہے وہ بے ادبی اللہ کی ذات کے تعلق سے ہو، رسول کی ذات کے تعلق سے ہو، یا عام انسانوں میں یا کسی اور کے تعلق سے ہو۔ جب حقوق کی پامالی ہوتی ہے اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ غلط رویہ اور غلط سلوک کا معاملہ ہوتا ہے تو بے ادبی اچانک وہیں سے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پر اپنی بندگی کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور ماں باپ کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا کہ وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنی عزیز و قریب کے ساتھ بھی تم اچھے انداز سے پیش آؤ۔ عزیز و قریب میں سب سے پہلے ہمارے سامنے جو شخصیت نظر آتی ہے یا جو رشتہ و ناطے کے افراد جو نظر آتے ہیں وہ ہمارے فوری رشتے کے حقیقی بہن بھائی، وہ اکثر سب سے پہلے مراد ہوتے ہیں۔ ایک بات اچھی طریقے سے جاننا چاہیے، بہن بھائیوں کا رشتہ صرف ایک انسانی رشتہ نہیں ہے اور نہ کوئی ملکی رشتہ ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر کے خونی رشتہ ہے، اس سے بڑھ کر کے خونی رشتہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بارہا اس بات کا حکم دیا ہے، کہا کہ تم اپنی رشتہ داریوں کو جوڑ کر کے رکھو، رشتہ داریوں کو توڑو بھی مت، نہ ٹوٹنے دو۔ اگر ٹوٹ رہی ہو تو اسے جوڑنے کی تم کوشش کرو، اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے۔ جب احسان و سلوک کے باب میں اللہ نے والدین کے بعد وَبِذِي الْقُرْبَى عزیز و قریب کا تذکرہ کیا، اور عزیز و قریب میں سب سے اول چیز ہمارے اپنے غصہ خاص بہن بھائی مراد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے درجے میں وہی لوگ آتے ہیں کیونکہ خونی رشتہ ہے، اور خونی رشتے کے ساتھ ایمانی رشتہ ہوتا ہے، ایمانی رشتے کے ساتھ بعض وقت اسلامی رشتہ بھی ہوتا ہے۔ بعض وقت کیا، کیونکہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص اسلام لے کر کے آیا اور بہن بھائی اسلام میں داخل نہیں ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیتے ہوئے احسان و سلوک کے بارے میں یہ کہا کہ صلہ رحمی بہت اہم چیز ہے، اور اس کے تعلق سے بہت ساری حدیث آئی ہوئی ہیں، لیکن اس میں سے ایک روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا: من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیصل رحمہ، جو کوئی بھی آدمی اللہ پر یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر کے رہے، یعنی قطع تعلق ہی نہ کرے، ان سے ٹوٹ کر کے نہ رہے بلکہ ان سے مل کر کے رہے۔ بعض وقت سامنے والا کوئی ٹوٹنا چاہتا ہے، وہ الگ ہونا چاہتا ہے، وہ ہم سے جدا ہونا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے کہ ہم پیش قدمی کریں، ہم ان کے سامنے آگے بڑھیں، یعنی ہاتھ ملانے کے لیے، رشتے کو باقی رکھنے کے لیے، ان سے میل ملاپ کے لیے، ان سے محبت کے دار کے لیے۔ یہ بہت زیادہ حساس رشتہ ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ حساس رشتہ۔ لوگوں کی نگاہ میں رشتہ داری کی اہمیت نہیں ہوتی جتنی دوستی کی اہمیت ہوتی ہے، جتنی دوستی کی اہمیت ہوتی ہے تو رشتہ داری کی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس میں رشتہ داری ملتے جلتے ہیں، کبھی کام آئے تو ٹھیک، نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن دوست یہ رشتہ داروں سے بڑھ کر کے قیمتی وہ رہتا ہے۔ ہاں بعض اوقات دوستی جس سے ہوتی ہے وہ اپنی دوستی کا حق یا فریضہ اس طریقے سے نبھاتا ہے کہ کوئی رشتہ دار بھی نہیں نبھا پاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ دوستی کے سامنے رشتہ داری کی اہمیت گھٹ گئی ہے یا رشتہ داری ختم ہو گئی ہے۔ خاص کر جب اپنے بہن بھائیوں کے سلسلے میں میری بات ہو تو کبھی بھی آدمی ایسی قدر نہیں کرنا چاہیے، تو رشتہ داری کو، اس کی اہمیت، اس کے مقام کو سمجھنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ خونی رشتہ ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین ہمیں معاف نہیں فرمائے اگر ہم ناحق بلا کسی سبب کے اور کوئی صحیح ایسی بات کے ہم اگر اس رشتہ داری توڑ رہے ہوں تو اسی صورت میں چنانچہ اس لیے پہلا پوائنٹ آدھا کے سلسلے میں ہی ہے کہ صلہ رحمی ضروری ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، خاص کر وہ زیادہ سب سے زیادہ حقدار ہے۔ دوسری چیز، بہن بھائیوں میں باہمی محبت ہونی چاہیے، اور محبت کو جو
توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان سے دور رہنا چاہیے، ان کو دور کرنا چاہیے اپنے دلوں سے۔ اور میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، کینہ ہے، حسد ہے، جلن ہے، غرور ہے، تکبر ہے، یہ سب کچھ میں سمجھ الفاظ ہوتے ہیں جو رشتہ داریوں کو گھٹا دیتے ہیں، اس کے اہمیت کو گھٹا دیتے ہیں۔ اور بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر اپنی کسی بہن کے بچی یا بچے کا رشتہ کسی زبردست گھرانے میں ہوا، جبکہ ان کا یہ کیا کہتے ہیں فائنینشلی کہہ لیجیے دیگر اور طور پر ان کی ویلیو اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے بہترین رشتہ لگایا۔ اب میاں بہن بھائیوں میں اگر ٹکراؤ ہے، تضاد ہے، دونوں ایک دوسرے سے یعنی بنتی نہیں ہے، اب مخالف جو ہے آخری چل کے راہ ہونے لگتا ہے اور حسد کرتا ہے، ارے یہ کیسا ہو گیا، وہ جل کر کے پریشان رہتا ہے، اس کو تو اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ یہ ایسا ہونے کا حق ہے نہیں۔ حسد کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ حسد کرنے کا نقصان یہ ہے، حسد کرنے والا خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جس کے بارے میں سوچ کر کے جو حسد کر رہا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑتا ہے۔ حسد کرنے والے کو خود بگڑتا ہے، اس کی لائف خراب ہوتی، اس کا دماغ خراب ہوتا، اس کا ایمان برباد ہوتا، اس کے اعمال خراب ہو جاتے، کئی نقصانات ہوتے ہیں، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتا۔ اسی لیے حسد نہیں کرنا چاہیے بہن بھائیوں۔ اگر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ ہوا، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اگر نہیں بھی کرتے ہیں تو کم سے کم جلن اور حسد والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام کے تعلق سے جو بات آتی ہے، جب مریم علیہ السلام جب اپنے حجرے کے اندر عبادت کے لیے جب محفوظ ہوئے، جو بڑے پاک دامن تھے، اللہ نے کا ذکر سورہ آل عمران میں کیا، تو اللہ نے زکریا علیہ السلام کے تذکرہ کیا۔ مریم علیہ السلام اب ان کی شادی نہیں ہوئی اور وہ بغیر شادی کے تھے، اب وہ حجرے میں تھے اور ان کی نگرانی زکریا علیہ السلام کے ذمہ آئی تھی، جو ان کے رشتے میں خالو ہوتے تھے، رشتے میں خالو ہوتے تھے زکریا علیہ السلام۔ تو ان کے حجرے میں بے ٹائم اور بغیر خود کے پہنچائے ہوئے ایسے پھل رکھے ہوئے رہتے تھے جو ابھی اس علاقے کے اندر پائے نہیں جاتے تھے۔ تو زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام سے کہا، اے مریم یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ سب؟ میں تو نہیں، ذمہ داری تو میری ہے آپ کی دیکھ بھال کی، میں تو نہیں لا کر کے دے رہا تم کو، اور ایسے پھل فروٹ ایسی چیزیں ہیں آپ کے پاس جو بے موسم ہیں، کوئی لا کر کے دے تو ہی پہنچے تمہارے پاس۔ تو مریم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی جانب سے، یہ اللہ کی جانب سے۔ زکریا علیہ السلام اس بات کو سن کر کے چلے نہیں، حسد نہیں کیے، بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اولاد نہیں ہے، زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی، تو ان اولاد میں انہوں نے فوراً اٹھے اور کر کے کہا وہ اللہ جو میری یعنی بھانجی میں مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو کیا مجھے اولاد نہیں دے سکتا ہے؟ جب سے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ سوچ کر کے آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ العالمین اس کی برکت، آپ کی دعا کی برکت سے آپ اولاد اللہ سے نوازتا ہے۔ تو لہٰذا آدمی حسد کرنے سے کچھ ملنے والا نہیں اور کچھ ہونے والا نہیں، آدمی خوشی کا اظہار کرنا نہیں کر سکتا ہے تو جلے بھی نہ، حسد بھی نہ کرے اور نفرت بھی نہ کرے، اور اسی طریقے سے کینہ کپٹ بھی نہیں رکھنا چاہیے، غرور تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ بہن بھائیوں میں اگر کہیں مالی اعتبار سے فرق ہو جاتا ہے، کوئی بہت اچھے لیول کو پہنچ جاتا ہے اور کوئی بہن بھائیوں میں کوئی نیچے کیٹیگری میں رہتا ہے، مڈل میں رہتا ہے، تو آپ پوچھیں مت، دنیا کے سارے لوگوں کا آج بڑھتا ہے، پیسے بڑھتا، ان کی خبر گیری کرتا، ان کو دیتا، ان کو دیتا، پر ویڈیو لیتا، فوٹو لیتا، اسٹیٹس پہ رکھتا، سب کرتا، لیکن اپنے رشتہ دار میں جو اپنے حقیقی خونی جو رشتے والی جو بہن یا بھائی ہے اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، اس کو بھول ہی جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بہن بھائیوں میں آپسی کے لیے چپکلش بھی ہو، تو کیا وہ چپکلش اتنا بڑا سبب بن گئی ہے کہ وہ تمہارے احسان کا حقدار بھی نہیں ہو، ہمارے واقعی احسان کے حقدار نہیں ہوں گے اس کی وجہ سے، لہٰذا یہ چیز بہت بڑی غلط چیز ہے، یہ ادب کے خلاف یہ چیز۔ اسی طریقے سے بہن بھائیوں میں آپس میں شفقت اور احترام کا مظاہرہ ہونا چاہیے، شفقت اور احترام کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ جیسے کل کی درس میں بات آئی تھی بڑوں کے اقرار کے سلسلے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، وہ شکر میں سے نہیں جو ہم میں سے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی تکریم اور عزت نہ کرے۔ تو لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، چھوٹے بھائی چھوٹی بہنیں ہیں تو بڑوں کا احترام کریں، ان کو ان کے درجے کے برابر ان کو مقام دیں، جو اپنی سوسائٹی، اپنے ماحول، اپنے معاشرے کے جس طریقے سے ان کو ایک لیول جو دینا ہوتا ہے، جو مقام دینا ہوتا ہے، تو دینے کے طریقے ہیں جائز، وہ طریقہ وہ ادب ان کے حق میں ضرور دیں۔ ایسا نہیں کہ
چھوٹا بھائی ہے تو بڑے بھائی کو جہاں بولے وہاں ایل فیل کر کے اسی کسی چھوٹی سی غلطی یا بات کو لے کر کے لوگوں کے درمیان وہ اڑائے اور اس کا ہنسی مذاق کرے، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے، یہ چیز ہرگز نہیں ہونا چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے یہ چیز بھی۔ اسی طریقے سے بہن بھائیوں کے ادب کے سلسلے میں ظلم و زیادتی سے بچنا، بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کو ظلم و زیادتی سے بچنا۔ ظلم و زیادتی کا معاملہ تو ہمارے پاس معاشرے میں اس حد تک ہے، اور خاص اس کی سب سے بڑی بنیاد کون سی چیز ہے؟ پراپرٹی کی تقسیم، مال، یہی سب سے بڑی ظلم و زیادتی کی بڑی وجہ ہے۔ یہاں پر مال دولت کا کوئی معاملہ نہیں ہے، ماں باپ غریب ہے، بچوں کو سہارا پر چھوڑ دیں گے، وہ خوش ہو رہا میں، وہ لوگ خوش ہو رہا میں جن کے پاس اتنا سارا رکھے جو گئے ہوئے ہیں اور کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اور اولاد کسی تربیت کرے، باپ والدین کے گزرنے کے بعد وہی اولاد ایک دوسرے کو کاٹ کر کے قتل کر کے جو ہے اس طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سب سے بڑا مین پوائنٹ یہاں پر یہی ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ بیٹے دنیا کی زینت ہے، لیکن والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اب باقی رہنے والی چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے نیک اعمال ہے۔ تو مال اور اولاد ان دونوں کو جو اللہ نے اگر عطا کی ہیں تو اس کی صحیح تربیت، اس کو ان کو صحیح طریقے سے رکھنا، ان کو صحیح طریقے سے ان کی یعنی بچوں کی صحیح گائیڈنس کرنا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ تو لہٰذا بہن بھائیوں کی بڑی ذمہ داری، خاص کر بھائیوں کی ماں باپ کی وراثت میں سے اگر زمین بھی نہیں ہے اور اگر ماں باپ کی چھوڑی ہوئی کوئی معمولی چیزیں بھی ہیں، اس میں بھی ناانصافی نہیں کرنا، جو حق ان کا بنتا ہے، کپڑا ہے، سامان ہے، گھر کا کچھ ہے قیمتی، اگر کوئی تقسیم کر رہے ہیں وہ بھی ایمانداری سے اپنے بہنوں تک پہنچا دیں۔ اب زمینوں کے معاملے میں، دیگر چیزوں کے معاملے میں اللہ کی پناہ، اب اس بارے میں کیا کہا جائے؟ یہ تو بات کہتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، بس بات عمل کرنے والے لوگوں کی تعداد 100% میں میں سمجھتا ہوں 2% بھی نظر آ جائے تو بہت بڑی بات ہے، اور ان کی مثالیں دی جا سکتے ایسے لوگوں کی۔ لہذا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں وراثت کے تعلق سے جو احکام دیے ہیں سورہ نساء میں، اللہ نے اس آیت کریمہ سے پھر جو بات ذکر فرمائی ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، یتیموں کا مال کھاتے ہیں جو ظلم ہے، فانما ياكلون في بطونهم نارا، وہ لوگ حقیقت میں مال نہیں کھا رہے ہیں بلکہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں، اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھر، اللہ نے خود ہی بات کہی۔ تو اسی لیے وراثت بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ اس لیے شام میں نے 2 منٹ کے اس مسئلے کی وضاحت میں جب یہ بات کہی تھی تو اس میں ایک بات مجھے شاید یہ کہنا مطلب چھوڑ گیا تھا سے کرنی تھی کہ جہیز کے نظام کو ختم کیجئے، وراثت کے نظام کو عام کیجئے، وراثت کے نظام کو عام کیجئے، اس میں ایمانداری کا مظاہرہ کیجئے۔ جہیز دینے کی جس طریقے سے لوگ ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، نہ میری بیٹی کو ذرہ برابر میں تکلیف نہیں ہونا، اور جو ہے باضابطہ کارپینٹر کے پاس جا کر کے بھائی میری بیٹی کو میں ایسا دیا تھا تو ایسے جانا، اس سے نیچے نہیں رہنا، میں انصافی نہیں کرنا میرے وہ ہو۔ اور وراثت کی تقسیم میں سب گل ہو جاتی ساری بتیاں، لہذا یہ چیزیں ظلم ہے۔ یہ اگر کوئی بھائی یا کوئی بہنیں اگر ایک دوسرے پر ظلم کرتے اس معاملے میں بہت بڑے گناہگار ہیں، مجرم ہوں گے۔ اللہ نے اس سلسلے میں حکم دیا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ ایک دو باتیں آخری، ایک اہم بات یہ ہے، ایک آپس میں معافی اور درگزر کا معاملہ رکھیں، معافی درگزر کا جذبہ اپنے دل میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں چیزیں اتاری ہیں، تو اس فطرت میں جو چیز اتاری معاف کرنا، درگزر کرنے کا، اس کو صحیح جگہ پر استعمال کریں، اس کو صحیح جگہ پر استعمال کریں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی مثال میں دیکھیں کتنی بڑی مثال ہے، چھوٹے سے تھے یوسف علیہ السلام، ننھے سے تھے، معصوم سے تھے، اور 10 بھائیوں نے مل کر کے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اور یعقوب علیہ السلام سے ان کو دور کیسے، کس بنا پر؟ حسد کی بنا پر۔ کس بات کا حسد تھا؟ کہ یوسف علیہ السلام کو بے انتہا محبت کرتے ہیں اور ہمیں جو نظر انداز کرتے ہیں، بس یہ بات کیا حسد تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سارے بھائیوں نے ظلم پر اتر آئے، ظلم پر، آخرکار یہ ہوتا قتل کر دے، لیکن قتل کرنے سے باز آ گئے، اللہ نے انہیں فرمایا۔ کس وقت کیا ہوا؟ کہا کہ انہیں ایسے کنویں میں پھینکا جائے بالکل اندھیرا ہو، ڈاؤن ہو، اور ان کی جان بھی نہ جائے، ان کی جان بھی محفوظ رہے، اب وہ ہمارے قریب بھی نہ آ سکے۔ بہرحال آپ کی سیرت کے بارے میں یوسف علیہ السلام کی سیرت جو سورہ یوسف کے تفصیل سے اللہ نے کیا، اور وہاں سے جب انہیں کنویں میں پھینکا گیا، ایک قافلہ گزر رہا تھا وہ نکال لیا، اور یہی کہا انہوں نے اس قافلے کو یوسف علیہ السلام کو بھیج بھی دیا، یعنی سودا بھی کہا جان بوجھ کر کے۔ بہرحال پھر مصر گئے، وہاں پر بازار بھیجے گئے، عزیز مصر کے یہاں ٹھہرے، اللہ کو ٹھکانہ دیا، جوان ہوئے،
بہت بڑی آزمائش ہے، زنا کی دعوت دی گئی عزیز مصر کی بیوی کی جانب سے، ہر چیز کو ٹھکرایا، اللہ نے آپ کی حفاظت کی. لیکن جب اللہ نے آپ کے سارے درجوں کو بعد جب آپ کو حکومت عطا فرمائی، وزارت کو عطا فرمائی، اللہ رب العالمین نے آپ کو جب سارے بھائی جب اناج لینے کے لیے آئے، 2 مرتبہ آپ نے آنے کا ایسا حالات بنے تھے، تو جب سارے بھائیوں کے سامنے کھل گیا کہ یہ یوسف ہے، یہ تو انہوں نے کیا کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی بھی درس مؤاخذہ نہیں، میں معاف کر دیا تم سب، معاف کر دیا. آج ہم کیا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم لوگ ایسا کریں ہمارے ساتھ نا، ہم ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے، ہم ان کے فلاح میں بھی شریک نہیں ہوں گے. یہ چیلنج ہوتے ہیں جو غیر اسلامی ہیں، صحیح طریقہ نہیں. یقیناً بعض لوگوں کی عادات، ان کے اطوار، ان کی باتیں، ان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں، بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں، بڑے دل کو کوستے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف وعن الجاہلین، کہ آپ ادھر گزر کر راستہ اختیار کیا کرو اور اچھی بات کا حکم دو، جاہل اس قسم کے جو لوگ ہوں گے ان سے منہ موڑ یعنی اعراض کر کے دل ادھر ہو. تو لہذا اسی لیے آخری بات دعا اور خیر خواہی، اپنے بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے گھر میں دعا بھی کریں استقامت کے لیے، رشتے میں مضبوطی کے لیے، نفرتوں کے بیچ بولنے کے معاملے بچنے کے لیے، اور خیر خیر کا کوئی معاملہ ہو تو اس معاملے میں آگے بڑھنے کے لیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمومی طور پر کہا کہ دعوت المرء المسلم لأخيه بظهر الغیب مستجابۃ. صحیح بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی اس کے پیٹ پیچھے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. کوئی بھی مسلمان بھائی کے پیٹ پیچھے دعا، جب اگر حقیقی خونی رشتے والی شخصیت کے بارے میں ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کتنا جلدی قبول کرے گا اور ہم اس میں ڈبل ثواب ملے گا. ایک تو یہ کہ دعا کر رہا ہے اس نحیت سے کہ اس کے پیٹ پیچھے، دوسرا یہ کہ اس نے رشتہ داری کا خیال کرتے ہوئے یہ سارے معاملات کیے. تو لہذا بہن بھائیوں کے رشتوں کے آداب اور حقوق کے سلسلے میں کچھ اہم نکات جس کو رکھنا ضروری ہے، اور معاشرے کے اصلاح کے لیے، اس میں بہتری کے لیے یہ ساری پوائنٹس ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہم تمام کو ان کہی باتوں پر صحیح معنی میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہماری دشمنی ہو، اس طرح کے اختلافات ہوں، رب العالمین ان سے حل کرنے کی اور سے دور کرنے کی اللہ ہمیں سنجیدگی سے نیک توفیق بھی عطا فرما دے، اور رشتہ داریوں کے اہمیت کو ہمیں سمجھنے والا بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.